پہ آپ نے لاہور جانا ہو، آپ کسی بس میں بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلے کہ بس لاہور کی بجائے یہ تو اشاق پہنچ چکی ہے اور میاں والی جا رہی ہے، تو آپ سیٹ پہ بیٹھے ٹھنڈا سانس لے کے کہ استغفر اللہ اور بیٹھے سیٹ پہ ہی رہے، تو آپ میاں والی پہنچیں گے نہ کہ آپ لاہور پہنچیں گے۔ لاہور پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اس بس سے اتر کر کے واپس لاہور والی بس پہ بیٹھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہی مثال ہے، اگر بندہ گناہوں کی سواری پہ سوار ہو چکا ہے تو وہ جتنا مرضی استغفر اللہ کہتا ہے، پہلے اسے اس سواری سے اترنا ہوگا اور نیکی والی پٹڑی پہ اسے چلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پہلے مالک کی طرف رجوع کرنا ہے، رجوع کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جس بندے نے گناہ کر لیا، گناہ کے بعد اس پہ ڈٹ نہیں گیا، اکڑا نہیں ہے، بلکہ اس نے مالک کی طرف رجوع کر لیا، فرمایا کمن لا ذنب لہ، اللہ اسے ایسے کر دیتے ہیں جیسے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا تاب ثم تاب تاب اللہ علیہ، فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو مالک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بھائیوں صرف معاف نہیں ہوتا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، کیے تو گناہ تھے لیکن اب سچی توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ لیکن سچی توبہ، سچی توبہ کیا ہے؟ یہ ڈرائیوروں والی توبہ نہیں کہ کہیں پہ حادثہ دیکھا، دونوں بانوں کو ہاتھ لگایا اللہ میری توبہ، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ جو بندے نے گناہ کیا پہلے اس کا اعتراف کرے، اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ وعدہ کرے، اے اللہ دوبارہ میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ نہیں کہ دل میں خیال ہو کہ میں نے گناہ پھر کرنا اور بندہ توبہ کرتا رہے، ایسی توبہ کو توبہ نہیں کہتے۔ پکا پختہ ارادہ ہو اللہ دوبارہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری بات توبہ کی جو شرط ہے، جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بندے کو احساس ہی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، بندہ اس پہ شرمندہ ہو جائے۔ فرمایا جس بندے نے ایسی توبہ کر لی جسے توبہ نصوحہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو گناہ سے توبہ کی بات تھی۔ اب توبہ کے بعد بندے کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے کرے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس ذکر میں جیسے پچھلے جمعے میں بتایا درود
پاک کو کثرت سے پڑھے اور اس ذکر میں انسان استغفار کثرت سے کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، اے امام صاحب بتلائیے بندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ کرے یا استغفار زیادہ کرے؟ تو فرمانے لگے بندے کو چاہیے کہ پہلے استغفار کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو صاف کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، ایک بندے نے گندا لباس پہنا ہوا ہے اور اس گندے لباس پہ بندہ خوشبو لگا لے تو وہ خوشبو اثر بھی کرے گی، خوشبو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے جتنی مرضی خوشبو لگا لے، لباس کی جو گندگی ہے وہ خوشبو کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ فرمایا پہلے بندہ کیا کرے گا، لباس کو دھوئے، دھونے کے بعد بندہ خوشبو لگائے تو وہ خوشبو لگانا اس کے لباس کو مزید بہتر بنا دے گا، یہ بندے سے خوشبوئیں آئیں گی، اس کا لباس اور بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح پہلے انسان اپنے دل کو استغفار سے دھوئے اور اوپر پھر اللہ کے ذکر کی خوشبو لگا دے، انسان کا جسم تو جسم رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو بھی معطر فرما دیں گے۔ حضرت گرامی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بندے پہ بڑا ہی تعجب ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے لیکن اس کے پاس کشتی بھی ہے، کشتی میں سوار نہیں ہوتا لیکن پانی میں ڈوب رہا ہے، کشتی پہ نہیں بیٹھتا، کشتی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پوچھا گیا ہے امام صاحب آپ کس کشتی کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کشتی نجات، جس میں بیٹھنے سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ کہا وہ کشتی نجات کیا ہے؟ کہا میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس بندے پہ بڑا تعجب ہے جو کشتی نجات پہ نہیں بیٹھتا، یعنی کہ استغفار کر کے وہ گناہوں سے معافی نہیں مانگتا بلکہ گناہوں سے بچنے کی بجائے وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے اور استغفار والی کشتی پہ وہ بندہ سوار نہیں ہوتا۔ مجھے اس بندے پہ بڑا ہی تعجب ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو استغفار ہے نا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں چلنے والا سانس ہے۔ فرمایا یہ سانس کی مانند ہے استغفار کرنا۔ سانس کا انسان کے جسم میں کیا تعلق ہے؟ اگر سانس آ رہا ہے تو بندہ زندہ ہے اور اگر سانس نہ آئے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہی مثال استغفار کی ہے، اگر بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی زندگی ہے اور اگر استغفار کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے کے دل کی موت واقع ہو چکی ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دیکھنے میں یہ آپ کو ڈھانچہ صحیح نظر آئے گا لیکن اندر سے یہ بندہ مر چکا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں استغفار کرنے سے بندے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بندہ نماز پڑھتا ہے، لمبا قیام کرے، لمبے سجدے کرے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ روزہ بندہ رکھے، بندے کو کمزوری بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں استغفار اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس سے بندے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی لیکن اس کے کرنے سے بڑے بڑے کام اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں
गाड़ी चला रहे हैं इस्तिग़फ़ार करते जाए, दुकान पे बैठे हैं इस्तिग़फ़ार करते जाए, मेरी माएँ बहनें किचन में काम कर रही है साथ साथ इस्तिग़फ़ार करती जाए। देखे अल्लाह ताला कामों में बरकत भी अता कर देंगे और इस्तिग़फ़ार के करने से थकावट भी नहीं होगी। हजरत कतादा बिन दआमा ये ताबी थे, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को लगने वाली बीमारी का जिक्र भी कुरान पाक में फरमा दिया और इस बीमारी का इलाज भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में समझा दिया। फरमाते कि बीमारी क्या है जो इंसान को लगती है, बीमारी का नाम क्या है? फरमाते हैं इंसान को लगने वाली बीमारी का नाम गुनाह है। बंदे को जब गुनाहों की बीमारी लग जाए, गुनाहों की मर्ज में बंदा मुब्तला हो जाए, फरमाया फिर इसका इलाज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया। फरमाया बीमारी गुनाह है और इसका इलाज के रब ने इस्तिग़फ़ार बना दिया है। हज़रत बिलाल बिन साद रहिमहुल्लाह ये भी ताबी है, फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है ना, ये ना देखे मैं गुनाह कितना बड़ा कर रहा हूं, बल्कि गुनाह करते वक्त बंदे को ये देखना चाहिए कि मैं जिस जात की नाफरमानी कर रहा हूं वो जात कितनी बड़ी है। हम गुनाह करते हैं, गुनाह करते हुए हमारे दिल में ख्याल होता है भाई ना देख ले, बेटा ना देख ले, बाप ना देख ले, माँ ना देख ले, बीवी ना देख ले, उस्ताद ना देख ले, मोहल्ले वाले ना देख ले, बरादरी वाले ना देख ले, हमारे इलाके का कोई मुअज्जिन बंदा ना देख ले, कोई बुजुर्ग ना देख ले, इमाम साहब ना देख ले, खतीब साहब ना देख ले, इन सब से छुपते हैं। लेकिन गुनाह करते हुए हमारे दिल में ये ख्याल ही नहीं आता कि कायनात का रब हमें देख रहा है, उससे छुपते ही नहीं है और छुप सकते भी नहीं है। पर मैं गुनाह करते हुए ये कुछ देखा करे गुनाह छोटा है या गुनाह बड़ा है, बल्कि गुनाह करते हुए ये देखा करे कि जिस जात की हम नाफरमानी कर रहे हैं वो जात कितनी बड़ी है, वो जात कितनी बुलंद है। वरना इसलिए जब उस बड़ी जात की नाफरमानी हो जाए तो फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार में देर न किया करो। हज़रत गिरामी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र फरमाया। सूरह हूद आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला का कुरान पढ़िए। ये पिछली कौमों के वाक़यात सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आते, नहीं बयान हुए, बल्कि ये इबरत के लिए, नसीहत के लिए और हमें गुनाहों से बचाने के लिए, जहन्नम के रास्ते से हटाने के लिए और जन्नत के रास्ते पे चलाने के लिए बयान हुए हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को क्या कहते हैं? फअस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह ताला से कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उस मालिक की तरफ रुजू करो, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह तुम्हें एक वक्त तक के लिए, एक अरसे तक के लिए तुम्हें बेहतरीन साजो सामान वाली, मताअन हसना, दुनिया की बेहतरी वाली अल्लाह तुम्हें जिंदगी अता कर देगा। वयुक्ति कुल्ल ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, और अल्लाह ताला हर साहिब फजल को फजल अता कर देगा। और फरमाया व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, अगर तुम इस बात से फिर गए मुझे डर है कि तुम्हें क़यामत वाले बड़े दिन के
عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار کی برکت سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول بھی کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال بھی عطا کریں گے۔ وَيَجْعَل لَّكُمْ بَنِينَ، اللہ بیٹے بھی عطا کریں گے۔ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ باغات اور یہ نہریں بھی عطا کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، میرے بھائیوں یہ جو استغفار ہے ہر بیماری کا علاج ہے۔ ڈاکٹر تو کہہ دیتے ہیں اس بیماری کا علاج ہے، اس بیماری کا علاج نہیں ہے، فلاں بیماری قابل علاج ہے، فلاں بیماری لا علاج ہے، اور بیماروں مایوس ہو جانے والوں تمام بیماریوں کا علاج استغفار میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا میرے لیے دعا کرے، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ کہا کثرت سے استغفار کر۔ دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا بارش کی دعا کر دے، فرمایا کثرت سے استغفار کر۔ تیسرا بندہ آیا، کہنے لگا میں غریب ہوں، میرے لیے مال کی دعا کر دے، کہا کثرت کے ساتھ استغفار کر۔ یہ تینوں جب چلے گئے، پاس گرد بیٹھا تھا، کہنے لگا امام صاحب آپ کے پاس تین مختلف قسم کے لوگ آئے، انہوں نے الگ الگ طریقے بیان کے، یا اس طرح سمجھے تین آپ کے پاس مریض آئے لیکن آپ نے تمام کو دعا ایک ہی دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے قرآن کی پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول کر دیں گے۔ میرے بھائیوں آپ سوچتے ہوں گے کہ بارشیں تو اب بھی ہوتی ہے، جب بارش کی ضرورت ہو تب بارش کا نہ ہونا یہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، جب بارش کی ضرورت نہ ہو بارش کا زیادہ برسنا یہ پکڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش عطا کر۔ نفع والی بارش کیا ہوتی ہے؟ جتنی ضرورت ہو، جب ضرورت ہو اللہ تب اور اتنی ہی نازل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا قرآن میں نہیں پڑھا، مالک نے اعلان کیا میں بارشوں کا نزول کر دوں گا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں مال بھی عطا کر دوں گا، میں اولاد بھی عطا کر دوں گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے کھیتی باڑی نہیں ہے، اگر کوئی جنس ہو جاتی ہے تو اس کا ریٹ نہیں ہے، اسے اگانے کے لیے اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اخراجات بہت زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے دکان پہ بے برکتی ہے، کوئی کہتا ہے گھر میں سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد تو ہے لیکن اولاد نہ فرمان ہے، کوئی کہتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا بیماریوں کے وقت گزار رہا ہو، کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں بیمار ہے، گھر میں بیماری جان نہیں چھوڑتی، کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی ہے۔ میرے بھائیوں ان تمام پریشانیوں کا حل کائنات کے رب نے استغفار میں رکھ دیا، کہا تم کثرت سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، میں اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو تم سے کر دوں گا، بلکہ پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دوں گا۔
ابن باز رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا شیخ صاحب میرے لیے دعا کر دے، 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اللہ نے بیٹی بھی عطا نہیں کی، بیٹا بھی عطا نہیں کیا۔ امام صاحب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کیا مشورہ دیا؟ فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ، کثرت سے استغفار کر، اللہ تجھے ضرور نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ 1 سال بعد دوبارہ آیا، آ کے کہنے لگا امام صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑا ہی پیارا مشورہ دیا۔ جب میں نے آپ سے سنا میں نے بھی استغفار شروع کر دیا، میری بیوی نے بھی استغفار شروع کر دیا۔ 1 سال میں ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں کثرت سے استغفار کیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ جن کے قریب کائنات کے رب نے گناہ کو جانے نہیں دیا۔ مجھے حکم ہے گناہ کے نزدیک نہیں جانا، آپ کو حکم ہے گناہ کے نزدیک نہیں جانا، اور انسان کو حکم ہے تو نے گناہ کے نزدیک نہیں جانا، لیکن گناہ کو حکم ہے تو نے میرے محمد کے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے پاک ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، آقا نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ تعالی سے 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون ہے جو خاتم المعصومین ہے، جن کے نزدیک گناہ نہیں جا سکتا، ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ جتنے بیٹھے ہیں میں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، ویسے ہی آپ سے سوال کرتا ہوں اصلاح کے لیے، اس کا جواب مجھے ہی دینا، آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ 70 مرتبہ تو دور رہ گیا، کب کبھی ہم نے ایک دن میں 10 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کا سوال کیا۔ ہم کون ہے؟ دن گناہ کرنے والے، راتوں میں گناہ کرنے والے، لمبا ہمارا گناہوں میں گزرنے والا۔ ہمیں چاہیے ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے، آپ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہوتے، اچانک نبی علیہ السلام گفتگو کو ترک کر کے استغفار شروع کر دیتے۔ آج ہماری مجلسیں دیکھے، آج ہماری محفلیں دیکھے، آج ہماری بیٹھ کے دیکھے، آج اپنے گھر کے ماحول، اپنی پڑوسیاں، یاریاں اور اپنے ماحول کی طرف دیکھے، اس میں استغفار تو ایک مرتبہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور گفتگو کو چھوڑ کے استغفار کرنا شروع کر دیتے، فرماتے ایک دن میں نے گنا حضور کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، فرمایا گفتگو کرتے کرتے گفتگو کو چھوڑ کر کے حضور نے استغفار شروع کر دیا۔ میں نے جب گنا تو میں نے اندازہ لگایا حضور نے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کیا، اور الفاظ کیا تھے؟ رب اغفر، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، وتب علیہ، میری توبہ کو قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا اہل ایمان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ اچانک ہوتا ہے مومن سے، مومن گناہ کا عادی نہیں ہوتا، مومن ایک گناہ کو بار بار بھی کرتا، اچانک پاؤں پھسل جاتا ہے، اس کے بعد ہی اللہ سے توبہ کرتا ہے، مومن بار بار گناہ بھی کرتا، مومن گناہ کا عادی نہیں ہوتا، اگر گناہ ہو جائے مومن کانپنا شروع کر دیتا ہے، گناہ ہو جائے
मोमिन को नींद नहीं आती। फरमाया मोमिन कौन होता है? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन ज़करुल्लाह। फरमाया मोमिन से गुनाह हो जाए वो सर पकड़ के बैठ जाता है और अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता है। फरमाया फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, साथ ही अपने गुनाह की माफी मांगना शुरू कर देता है। वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, फरमाया अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला हो। इसलिए भाइयों, गुनाह में कभी भी गुनाह करने के बाद तौबा में इस्तिग़फ़ार में तख़ीर न किया करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदे ने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद बंदे के दिल पे नुक्ता लग जाता है, दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है। और भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ये दिल पे नुक्ता लगता है। अगर शक्लों पे लगते होते आप हमारे चेहरे इतने काले हो जाते, कोई हमसे सलाम भी ना लेता। आज जितने हम काले हो जाते, कोई हमारे करीब से भी ना गुजरता, लोग हमसे घिन खाते, लोग हमसे दूरी रखते, लोग हमसे नफरत करते। जितना चेहरा काला होगा लोग उतनी नफरत करते। ये गुनाहगार आ रहा है, ये तो अल्लाह ताला की जात की रहमत है, उसकी एक सित्तीर है, वो पर्दे डालने वाला है जिसने हमारे यूं के पर्दे डाले हैं। लोग इज्जत करते हैं, लोग एहतराम करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग दावतें करते हैं, लोग पास बिठाते हैं, लोग प्रोटोकॉल देते हैं, लोग मोहब्बत से सलाम देते हैं, मोहब्बत से लोग गले लगाते हैं। अगर पर्दे चाक हो जाए, अल्लाह की कसम लोग हमारे करीब थूकना भी गवारा न करे। ये अल्लाह ने पर्दे डाले हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है यौम तुबलस सराइर, तमाम पर्दे खोल दिए जाएंगे, तमाम करतूतें दूसरों के सामने आ जाएंगी, तमाम हालतें और कफीते लोगों पे वाज़ेह हो जाएंगी। मेरे भाइयों, उस दिन के आने से पहले पहले अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से सुलह कर लो। ऐ अल्लाह, जैसे दुनिया में तूने इज्जतें रखी है, जैसे दुनिया में तूने पर्दे डाल रखे हैं, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन भी हमारे अय्यूब की पर्दा पोशी फरमा देना। फरमाया मोमिन से गुनाह हो जाता है, लेकिन वो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगता है और उसके दिल पे नुक्ता लग जाता है, नुक्ता लगने से दिल काला हो जाता है। फरमाया जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है ना, तो अल्लाह ताला इसके दिल को इस्तिग़फ़ार की बरकत से दोबारा चमका देते हैं, गुनाहों की माफी की वजह से। मेरे भाइयों, आज जितनी भी तंगियां है, रिज़्क़ की बंदिशें, जितने भी हालात खराब है, उनका हल सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार में है। फरमाया जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजन व मिन कुल्ली अम्मिन फ़रजन व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाज़िम बना लेता है, उठता बैठता इस्तिग़फ़ार करता है, काम पे जाता इस्तिग़फ़ार करता है, दुकान पे बैठता इस्तिग़फ़ार करता है, फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे के लिए मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजन, हर तंगी से निकलने के लिए आसान रास्ता अता कर देते हैं। व मिन कुल्ली अम्मिन फ़रजन, हर गम से अल्लाह निजात अता कर देते हैं। व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रिज़्क़ वहां से देते हैं जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़ूर ने फरमाया तौबा लिमन वजद फी सहीफ़ती इस्तिग़फ़ारन कसीरा, फरमाया उस बंदे के लिए खुशखबरी है जिसका कल क़यामत वाले दिन नामा अमाल खुले और उसने कसरत से इस्तिग़फ़ार पाया जाए। हज़रात गिरामी, जितनी भी आम इबादतें हैं इनमें इस्तिग़फ़ार रखा। हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें भी इस्तिग़फ़ार है। हज़ूर ने दो सजदों के दरमियान हम सजदा करते हैं, सब सजदे में हज़ूर दो सजदों के दरमियान पढ़ा करते थे, रब्बी फ़िरली, रब्बी फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे,
اللہ تجھے معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں محبوب مجھے شہود میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھا کرے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہر عبادت کے بعد بھی استغفار بتایا گیا۔ فرمایا جب نماز پڑھو سلام پھیرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑی تو نماز ہے، اس میں گناہوں کی معافی کا سوال کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی تیری عبادت کی، اگر میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا اللہ تو پھر بھی مجھے معاف کر دے۔ حضرات گرامی جب بندہ حج کرتا ہے میدان عرفات سے بندہ مزدلفہ کی طرف جاتا ہے، فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جب تم لوٹو کہاں سے جہاں سے لوگ لوٹ کر کے عرفات سے بندہ مزدلفہ کی طرف جاتا ہے، فرمایا مزدلفہ میں جا کے کیا کرنا ہے واستغفر اللہ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حج کے بعد بھی استغفار بتلایا گیا۔ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری نبی علیہ السلام سے وہی آ رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ آخری وہی آ رہی ہے محبوب فسبح اللہ کی تسبیح کرے واستغفر اور کثرت سے استغفار کرے انہ کان توابا، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام جب بھی رکوع کرتے جب بھی سجدہ کرتے پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں استغفار کے چند الفاظ ہیں جنہیں آخر میں چند لمحات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انداز سے استغفار کرے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ جو میں نے پہلے گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو بعد میں کیے وہ بھی معاف کر دے، وما اسررت وما اعلنت، اللہ جو میں نے چھپ چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو میں نے اعلانیہ کیے وہ بھی معاف کر دے، وما انت عالم بہ منی، اے میرے اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں انہیں جاننے والا تو ہے، انت المقدم و انت المؤخر، پہلوں کو بھی جاننے والا تو ہے بعد والوں کو بھی جاننے والا تو ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے ایک اور وظیفہ بتایا، حضور نے فرمایا جو بندہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا کہ اتنا پیارا استغفار ہے جنگ سے بھاگ جانا ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جس سے یہ گناہ بھی ہو گیا لیکن اس نے کثرت سے پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس بندے کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں آخری وظیفہ جو استغفار کے موضوع میں اگر نہ بیان کیا جائے تو موضوع ہی مکمل نہیں ہوتا، اسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ استغفار کے جو وظیفے ہیں ان وظیفوں کا سردار چند الفاظ ہے، بھائیوں یاد کیجئے اور ان میں عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سمجھیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ الفاظ کا ترجمہ سنیے، اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کون ہے، خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَبْدُكَ وَوَعْدُكَ مَا
मस्तताअतु, اے میرے اللہ میں تیرا بندہ جتنی مجھے تو نے طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق اے میرے اللہ میں تیرے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو شر میں نے کیے اللہ مجھے معاف کر دے, پناہ عطا کر دے. ابو لک بنعمتک علیہ, میرے بھائیو اس جملے پہ کبھی غور کر لینا اور اپنے گناہوں کی طرف دیکھ لے. فرمایا ابو لک بنعمتک علیہ, اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پہ انعام کیے, کرتوتیں تو میری ایسی نہیں تھی کہ دن رات نعمتیں ملتی. اللہ میں ان انعام کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ابو بھی ذنبی, اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا کیا, اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ میں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی. میں نے کیا کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا کیا. فاغفر لی, اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے. اور آخر میں فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, یا اللہ میرا یہ عقیدہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ آپ نے سن تو لیا لیکن اسے یاد کرنا ہے. اب اس کا فائدہ سناؤ, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سید الاستغفار کو صبح کے وقت پڑھے تو شام سے پہلے اگر بندے کو موت آ جائے, اگر شام کو پڑھے صبح سے پہلے بندے کو موت آ جائے, ادھر سے روح نکلے گی, ادھر سے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا, استغفار کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.